والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاعت کے سلسلے میں کافی طویل گفتگو ہماری جاری ہے۔ پچھلے ویڈیوز میں میں نے وہ حدیث پاک شروع کی ہے جس میں تمام مومنین کا حضور کی بارگاہ میں پہنچنے تک کا ذکر میں نے کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا ہوگا، وہ سماعت فرمائے کہ اب تمام مومنین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ منظر دیکھیے ذرا کہ سارا عالم، اولین و آخرین سارے جمع ہیں، انبیاء بھی وہاں پر ہیں، اولیاء بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور کئی گناہ گار تو جہنم میں داخل ہو چکے۔ کفار کا حال یہ کہ کٹ کٹ کر گر رہے، ہر ایک اپنی اپنی گناہوں کی سزا بھی جھیل رہے، مومن تڑپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، جل رہے ہیں، زمین تانبے کی، چلنا مشکل، کھڑے رہنا مشکل، پسینے میں شرابور، پسینے میں ڈوبے ہوئے غوطے کھا رہے ہیں، تڑپتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لہا کی نوید سناتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے کہ میں ہوں شفاعت کے لیے۔ اب یہ سارا عالم سرکار کی بارگاہ میں، اور حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مقام محمود ہے کہ جہاں پر اولین و آخرین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بیان کریں گے، ثنا بیان کریں گے، حضور کیا تعریفیں کریں گے تمام مل کر کے، اور میرے آقا کیا کریں گے؟ میرے آقا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیدار کی پکار لگائیں گے، عرض کریں گے، حاضری کی عرض کریں گے، آپ کو اجازت عطا ہوگی۔ سرکار اس خاص مقام پر حاضر ہوں گے اور دیدار ربانی سے، اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ سرکار سجدہ میں گر جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، ایسی تعریف بیان کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ میں سجدے میں گروں گا اور اللہ کی حمد بیان کرتا رہوں گا۔ ذرا قیامت کا وہ منظر دیکھیے تصور کی آنکھوں سے۔ اللہ جیسا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عبادت کرنے والا کوئی عابد ہی نہیں۔ ویسا معبود اور ایسا عابد، سبحان اللہ، ویسا مسجود اور ایسا ساجد۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، فرماتے میں اس وقت تک سجدے میں رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے اٹھنے کا حکم نہیں فرمائے۔ سرکار سجدہ کریں گے، پتہ نہیں کتنا طویل ہوگا، پتہ نہیں کتنا مختصر ہوگا، کچھ ہمیں پتہ نہیں۔ سرکار سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد حکم ہوگا اے محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ ذرا غور کیجیے گا حدیث پاک کے اس لفظ، ان جملوں پر، اے محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے۔ تو پھر سر اٹھائیے بس اتنا ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ حدیث شریف صرف صحیحین میں نہیں، بخاری مسلم میں نہیں، بلکہ سیاہ ستہ کی بہت سی کتابوں میں، اور متواتر کی سند کے حساب سے متواتر تک پہنچی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، اللہ جل فرمایا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع، اے محمد سر اٹھائیے اور عرض کیجئے، کہیے کیا بات ہے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی معروضات قبول کی جائے گی، سنی جائے گی۔ وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سر اٹھائیے، معروضات پیش کیجئے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، معروضات آپ کی قبول کی جائیں گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، آگے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مصدعِ جاں فضا ہے۔ میرے اللہ عز و جل، میرا رب پروردگار یوں ارشاد فرمائے گا
یا محمد عرفا راسکا وقل تسمع وسل تعطا، بس اتنا ہی نہیں، واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے، عرض کیجئے کیا عرض کرنا ہے، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول ہے۔ اور کیا چاہیے؟ یہ شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ شفاعت بالوجاہت بھی، شفاعت بالمحبت بھی، شفاعت بالاذن بھی، جو کچھ اس نے انکار کیا وہ بھی موجود، جو اس نے غلط طریقے سے مانا وہ بھی موجود، ساری شفاعتیں یہاں پر۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو گناہ گار ہوگا کہیں نہیں جائے، صرف اللہ کو دیکھتا رہے، صرف اللہ کو دیکھ، کوئی حمایتی نہ ڈھونڈے۔ اب اللہ کو اس پر رحم آ گیا، بچانا چاہتا ہے پر بخش نہیں سکتا، اب وہ اشارہ کرے گا کسی نبی کو، وہ آگے بڑھیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے، شفاعت کی آڑ لے کر کے اسے بخش دے گا۔ اس نے ایسی شفاعت مانی۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ابھی حضور نے شفاعت کی عرض کی بھی نہیں، اور پروردگار پہلے ہی فرما رہا ہے کہ حبیب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پہلے ہی شفاعت کا مصداق اللہ نے خود سنا دیا، اور یہ نہیں کہ اس کے لیے کیجئے، اس کے لیے کیجئے، میں اس کو بخشنا چاہتا ہوں، نہیں بخش پا رہا، آپ شفاعت کیجئے تو بخش دوں گا۔ نہیں، اے حبیب شفاعت کیجئے مطلق، جس کی چاہیے آپ شفاعت کیجئے، صرف مشرک نہیں ہو، ایمان والا ہو، میں سب کی شفاعت، آپ کی شفاعت سب کے حق میں قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار سجدے میں گر رہے ہیں اور اللہ ذو الحکم فرما رہا، سر اٹھائیے اور گرے ہوئے کو اٹھا لیجیے، آپ اٹھیے، اور جو تڑپ رہے ہیں ان کو کھڑا کر دیجئے، جو تڑپ رہے ہیں جل رہے ہیں آپ انہیں اٹھا لیجئے، آپ سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے اور انہیں اٹھائیے اور جنت میں داخل کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہیں پر یہی دیکھ کر میرے اعلیٰ فرماتے ہیں، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک افتادو اٹھو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، گر کے خود سجدے میں وہ ہم کو اٹھاتے جائیں گے، گر کے خود سجدے میں وہ ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت سے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرواتے چلے جائیں گے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے ہیں دیوبندی وہابی غداروں؟ کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کیا سیکھ لیا تم نے کہ اللہ جسے چاہے گا حضور کو کھڑا کرے، حضور کو نہیں، جسے چاہے گا اسے شفاعت کے لیے کوئی اشارہ کرے گا اور اسی کی بخشش ہوگی، سب کی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر میرے آقا فرما رہے کہ اللہ فرما دے گا شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو اور کون سی شفاعت چاہیے؟ اور کیا کہہ رہا کہ اللہ کو ہی دیکھے، کسی کی حمایت نہ ڈھونڈے، اللہ جسے چاہے گا۔ ارے میرے، یہ ایسے غدار لوگ ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی پر تھوکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا کیا بگاڑیں گے؟ تم خود برباد ہو جاؤ۔ جن کے میں صدقے میں سب کچھ ملا ہے انہی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار کے صدقے میں ہی شفاعت ملے گی، اور اللہ عز و جل کرم فرمائے گا تو حضور کے صدقے میں ہی کرم فرمائے گا، اور گناہ گاروں کی شفاعت حضور کے صدقے میں ہی ہوگی۔ جنت ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی، شفاعت ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی، مغفرت ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی، نجات ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور جس کے بارے میں منع فرما دے کہ نہیں یہ میرا امت نہیں، بات خلاص، اس کی کوئی اوقات، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہ جنت میں جائے، وہ شفاعت کے لائق ہی نہیں، جسے سرکار منع کر دے کہ نہیں یہ میرا نہیں۔ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا، ہم بڑی تبلیغ کرنے والے ہیں، بہت بڑے دین والے، بہت بڑے نمازی ہیں،
جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور حضور کی توہین گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کا حال وہاں کھلے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ کتنے تم نمازی ہو، کتنے ایمان والے ہو، اور کتنے حضور کے غدار ہو یا حضور کے وفادار ہو۔ وہاں پر جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جسے سرکار منع کر دیں اللہ بھی اسے کسی صورت میں جنت کی بشارت نہیں مل سکتی، اسے جنت کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگار ہمیں وفاداروں میں شامل فرمائے۔ بھلے گناہ گار ہیں، یقیناً گناہ گار ہیں، پر بھروسہ حضور کی شفاعت پر، اللہ کی رحمت پر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر، ٹوٹے پھوٹے اعمال پر ہم غرور نہیں کرتے کہ ہم نمازی ہیں، ہم اس پر غرور نہیں کرتے۔ ہم اگر غرور کرتے ہیں، اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر غرور کرتے ہیں، اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ سرکار کی شفاعت کے صدقے میں، اللہ کی رحمت صدقے میں جنت میں جانے کا بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہی ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا۔